بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہو۔ رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں خوب عبادات کیجیے، اپنے آگے پیچھے والوں کا خوب خیال رکھیے اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہماری کہانی شطرنج کے اگلے حصے کی جانب۔ لیکن اب کیا کیا جائے، ان دونوں کے بریک ڈاؤن ہونے کا انتظار، لیکن انتظار اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ رہ گئی وہ عورت، تو وہ بھی کوئی اچھی عورت تو نہ ہوگی۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے سے تھوڑا سا اندر جھانکا۔ عورت مسحری پر دراز تھی۔ فیروز اس کے نزدیک ایک صوفے پر بیٹھا تھا اور مسحری کے نزدیک میز پر شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا، اپنا شکاری چاقو کھولا اور پھر دروازے پر ایک زوردار لات مار کر اندر داخل ہو گیا۔ عورت کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا۔ فیروز بھی نروس ہو گیا اور دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں سے ہو خوف نمایاں تھا۔ چاقو؟ عورت نے ہکلاتے ہوئے کہا اور انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ فیروز نے ہکلا کر کہا۔ میں تم دونوں کی گردنیں اتار کر لے جاؤں گا، سمجھے؟ میں نے عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا۔ نشے میں تو تھی ہی۔ ایک دلدوز چیخ مار کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھتے ہوئے کہا اور ایک طرف لڑک گئی۔ میرا کام آسان ہو گیا۔ کیا بکواس ہے؟ فیروز غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے شراب کی بوتل گردن سے پکڑ لی تھی۔ اب ٹھیک ہے فیروز دادا، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میں نے چشمہ اتار کر جیب میں رکھ لیا اور فیروز فوراً مجھے پہچان گیا۔ منصور، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے سوچا دادا تم نے جھوٹی موت کا کھیل رچایا ہے، میں اس کھیل کو سچا ہی کر دوں۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ تم مجھے قتل کر دو گے؟ دل تو یہی چاہتا ہے فیروز دادا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا۔ کیا تم مجھے چوہا سمجھتے ہو؟ فیروز ایک دم سنبھل گیا۔ اس نے بوتل دیوار پر مار کر توڑ دی اور اسی گردن ہاتھ میں لیے ہوئے میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ میں تمہیں کسی چوہے کی طرح ہی دبوچ کر لے جاؤں گا فیروز دادا۔ میں نے چاقو جیب میں رکھ لیا۔ آج پہلے دشمن سے سامنا ہوا تھا، بڑے قرض چکانے تھے۔ فیروز زادہ بوتل ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھکائی دے کر مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میرے نزدیک اب یہ بچوں کا کھیل تھا۔ میں نے صرف اپنے بدن کو تھوڑا سا ترچھا کیا اور میری ایک ٹانگ گھوم کر فیروز زادہ کے پیٹ پر پڑی۔ فیروز زادہ اچھل کر میز کے پیچھے جا پڑا۔ اٹھو فیروز زادہ، بڑا قرض ہے تمہارے اوپر، سب چکانا ہے۔ آؤ جلدی کرو۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا۔ دوسرے لمحے فیروز نے بڑے ہونہار انداز میں میرے اوپر چھلانگ لگائی، لیکن اصول ہی غلط تھا۔ میں نے پھر ایک لات اسی انداز میں رسید دی اور وہ دوبارہ وہیں جا پڑا۔ تب میں آگے بڑھا اور میز پر ٹھوکر ماری، جو دادا کے منہ پر جا کر لگی اور بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے جھک کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اچھال کر کمرے کے وسط میں پھینک دیا، پھر پلٹ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس بار فیروز دادا نے سیپ لگا کر میری ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اچھل کر اس کے ٹہنے کو اپنی جوتے کی نوک پر نشانہ بنایا اور فیروز دادا کی کراہ گونج اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پنڈلی پکڑنے کی کوشش کی تو میری دوسری ٹھوکر نے اس کی کلائی بیکار کر دی۔ تم اپنی چوٹوں کو سہلا بھی نہیں سکتے دادا، میری اجازت نہیں ہے، میں نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا اور فیروز کے منہ سے گالیاں نکل پڑیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ہار مان چکے ہو۔ میں آگے بڑھا اور فیروز کی سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میرے دل میں اس وقت رحم کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھوکر اس کے سر کی پشت پر لگائی اور فیروز نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ پھر وہ جھومنے لگا اور اوندھے منہ زمین پر آ رہا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے دو تین ٹھوکریں مار کر اسے دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو اسے لے کر چل پڑا۔ بنگلے سے باہر لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایاز کے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے وہی جگہ مناسب سمجھی۔ ایاز نے مجھے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کار کو دیکھ کر وہ چونک پڑا، پھر مجھے پہچان کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس سے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، کار میں ایک شخص بے ہوش پڑا ہے ایاز، آؤ اسے اندر لانے میں میری مدد کرو۔ ارے، ایاز نے آہستہ سے کہا، پھر اس نے خاموشی سے میری ہدایات پر عمل کیا۔ وہ متعجب نگاہوں سے بے ہوش فیروز کو دیکھ رہا تھا۔ میری دشمنوں میں سے ایک؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ میں سمجھ گیا۔ کار کا باہر کھڑے رہنا تمہارے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی توجہ نہیں دے گا۔ لیکن کیا یہ بے ہوش ہے؟ ہاں، اور اب اسے ہوش میں لانا ہوگا، میں نے اس سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ پانی لاتا ہوں، ایاز نے کہا۔ پھر وہ پانی لے آیا، لیکن فیروز ہوش میں نہیں آیا۔ تب میں نے ایاز سے ماچس مانگی اور اس کی ایک تیلی جلا کر میں نے فیروز کی ناک سے لگائی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ میں نے متوحش نگاہوں سے مجھے اور ایاز کو دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ پھر کسی خیال کے تحت چونک کر چاروں طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ارے یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ قبرستان میں، باہر ایک ایسا گڑھا موجود ہے جس میں تمہیں بآسانی دفن کیا جا سکتا ہے۔ میں سچ مچ قاتل بننا چاہتا ہوں فیروز۔ نہیں نہیں منصور، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو کچھ مجبور ہو گیا ہوں۔ زندگی حرام ہو کر رہ گئی ہے اس حرامی کے چکر میں پڑ کر۔ کس حرامی کے چکر میں پڑ کر؟ سیٹھ جبار کے۔ میں تو مجبوراً اس کا اعلی کار بنا ہوں۔
میری ماں اور بہن کہاں ہیں فیروز؟ میری آواز میں درندوں کی سی گراہٹیں تھیں۔ خدا کی قسم ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بس ایک دن طارق نے کہا کہ میں احمد کے مکان میں منتقل ہو جاؤں، وہ مکان مجھے حال ہی ملا تھا۔ اپنی موت کو نزدیک لا رہے ہو فیروز؟ میں نے چاقو نکال لیا، مجھے اپنی ماں اور بہن کا پتہ درکار ہے۔ میں آگے بڑھا اور فیروز خوفزدہ انداز میں پیچھے سے رکھنے لگا، لیکن کہاں تک، اور دیوار سے جا لگا۔ میں نے چاقو کی نوک سے اس کی پیشانی پر ایک گہری لکیر بنا دی۔ اس لکیر سے خون بہہ کر اس کی آنکھوں میں جانے لگا۔ فیروز کے حلق سے گھگیائی ہوئی آوازیں نکلنے لگیں۔ تب میں نے چاقو کی دھار اس کی گردن پر پھیر دی۔ ایک ٹھکا سا دباؤ تمہیں زندگی کے بوجھ سے نجات دلا دے گا۔ تم مجھے مار لو منصور، لیکن یقین کرو مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں نے بمشکل کہا۔ میرے گھر میں چرس کس نے رکھی تھی؟ میں نے کیوں؟ طارق کے کہنے پر۔ وہ تمہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ لاش کس کی تھی؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ طارق لایا تھا ہسپتال سے کسی لاوارث شخص کی لاش تھی جو کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے یہاں لا کر رکھا گیا، میرا مطلب ہے اس مکان میں جہاں سے تم مجھے لائے ہو۔ تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میری ماں اور بہن کہاں پر ہے؟ یقین کرو منصور، اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا فیروز، تمہیں ماں اور بہن کے بارے میں بتانا ہوگا۔ میں اس پر بے تحاشا ٹوٹ پڑا۔ مجھے نہیں معلوم، ارے مجھے نہیں معلوم، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ فیروز ہاتھ جوڑنے لگا، پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا اور ایاز ایک کونے میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ معاف کرنا ایاز، مجھے تمہارے گھر میں یہ سب کچھ کرنا پڑا، لیکن اس وقت اس شہر میں میرا تمہارے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں منصور بھیا، لیکن یہ کون ہے؟ تم اندازہ لگا چکے ہوگے، بہرحال میں اسے لے جاؤں گا، اس کے ذریعے تو میرے سر سے قتل کا الزام ہٹے گا۔ یہ وہ ہے جس کے قتل کا الزام مجھ پر ہے؟ ارے تو آپ اسی کی تلاش میں تھے؟ ہاں تم سناؤ، ٹھیک ہو؟ کہاں ٹھیک ہوں؟ وہ الو کا پٹھا چمن میری جان کو را گیا ہے۔ ارے کیا کہتا ہے؟ بس یہی کہ مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اسے بتاؤں اور تمہیں تلاش کر کے اس سے ملاؤں۔ نہ جانے کیوں مل لوں گا اس سے بھی، مگر ابھی نہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم اسے دوبارہ میری کار میں پہنچا دو یاد، میں اسے لے جا رہا ہوں، چمن کو چکر دیتے رہو، موقع ہوا تو کسی دن مل لوں گا اس سے۔ اچھی مصیبت ہے، جب تک تم اس سے نہ مل لو گے جان نہیں چھوٹے گی بھیا، خیال رکھنا۔ ایاز نے کہا اور پھر میں نے اس کی مدد سے فیروز کے ہاتھ پاؤں باندھے، منہ میں کپڑا ٹھونسا اور ہم دونوں نے مل کر اسے کار میں ڈال دیا۔ میں نے ایاز کا شکریہ ادا کر کے اسے خدا حافظ کہا اور ایک بار پھر میں پروفیسر شیرازی کی کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ اس پہلی کامیابی پر میں بہت خوش تھا۔ ہارن دینے پر گیٹ کھول دیا گیا اور چوکیدار نے مجھے سلام کیا کیونکہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کار پورچ میں کھڑی کر دی اور نیچے اتر آیا۔ پھر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔ پروفیسر شیرازی گاؤن پہنے خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو پروفیسر، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہیلو منصور، پروفیسر کے اتفاق میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ تو 2-3 دن کے بعد آنے والے تھے، طبیعت گھبرائی تو پروگرام کینسل کر کے آ گیا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ شہر سے پروفیسر، میں نے کسی قدر شرمندگی سے کہا۔ سرحاب نے فون پر بتایا تھا کہ تم غیر حاضر ہو۔ ہاں پروفیسر، میری ذہنی الجھنیں تعطل برداشت نہیں کر سکی۔ آؤ اندر چلو، کار صبح کو گیراج میں بند کر دیں گے، پروفیسر نے کہا اور میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کار میں ایک بے ہوش شخص موجود ہے پروفیسر، میرے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ میں اسے بغیر اجازت جہاں لے آیا ہوں، لیکن جہاں کے علاوہ میرے کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ ارے کون ہے؟ بے ہوش کیوں ہے؟ پروفیسر نے مستربانہ انداز میں کہا اور کار کی طرف لپکا۔ اسے نکالو، اسے نکالو، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اور میں نے دروازہ کھول کر فیروز کو باہر نکال لیا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا، اسے نکالو۔ پروفیسر نے آگے بڑھ کر کپڑے کا گولا فیروز کے منہ سے نکال لیا۔ میں نے فیروز کے کندھے پر ڈال لیا۔ اندر لے چلو، اندر لے چلو، پروفیسر نے اس انداز میں کہا جیسے اسے سخت اذیت ہو رہی ہو۔ میں فیروز کو لیے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، جہاں سے کہاں جائے گا۔ لیکن یہ بے ہوش کیوں ہے؟ ہوش کے عالم میں اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا پروفیسر، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ پروفیسر کا ہمدردانہ رویہ مجھے پسند نہیں آیا۔ مگر یہ کون ہے؟ وہ شخص جس سے قتل کے الزام میں پولیس میری تلاش میں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ زندہ ہے؟ ہاں یہ زندہ ہے، اور وہ لاش ہسپتال سے حاصل کی گئی تھی جس کا چہرہ مسح کر کے اسے میرے مکان کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے ذریعے۔ اس کے علاوہ 5 سال قبل پروفیسر وہ چرس بھی اس نے میرے گھر میں رکھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کا اعتراف کیا ہے؟ ہاں میں نے جواب دیا اور پروفیسر افسوسناک انداز میں گردن ہلانے لگا۔ افسوس انسان کس طرح انسان کے در پہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ معصوم ذہنوں کو کتنے بھیانک راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ ارے ہاں، کیا اسے تمہاری ماں اور بہن کا پتہ معلوم ہے؟ نہیں، اس بات کا اس نے اقرار نہیں کیا۔ اس کے لیے مجھے دوسرے دشمنوں پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، میں نے جواب دیا، اور پروفیسر کے ایما پر فیروز کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تھوڑی دیر بعد فیروز ہوش میں آ گئی، لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ اب وہ بری طرح نروس تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکتا، حالانکہ اب وہ بندشوں میں نہیں تھا۔ نرم دل پروفیسر اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ وہ تمام صورتحال بتا دے، اس کے ساتھ اب کوئی برا سلوک نہیں ہوگا۔ فیروز
مشینی انداز میں بول پڑا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا جس میں جبار سیٹھ اور طارق کا نام شامل تھا۔ پروفیسر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فیروز کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور میں ٹیلی فون پر اپنے ایک شناسہ سے بات کرتا ہوں، کیا خیال ہے ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں؟ سوچ لیں پروفیسر صاحب، دوسری طرف مقابل سخت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اوپر بھروسہ رکھو بیٹے، میں انتہائی حد تک کوشش کروں گا، پروفیسر نے کہا اور میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ پروفیسر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سرحاب ان ساری کارروائیوں سے بے خبر اپنے کمرے میں سوتی رہی، اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے ایک پولیس جیپ پروفیسر کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ ہم نے باہر ہی اس کا استقبال کیا۔ 3 پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک ایس پی تھا جس نے پروفیسر شیرازی کو بڑے ادب سے سلام کیا، لیکن میرے ہونٹ بھیج گئے۔ میں اس ایس پی کو صاف پہچان گیا تھا، وہی انسپکٹر تھا جس سے میں نے شکایت کی تھی اور اسمگلروں کو پکڑانے کی پیشکش کی تھی، جسے مجھے گرفتار کیا۔ انسپکٹر نے شاید ابھی مجھ پر غور نہیں کیا تھا۔ جناب، مجھے ڈی آئی جی صاحب نے بھیجا ہے۔ ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، آئیے یہ منصور ہیں، پروفیسر نے کہا، اور تب ایس پی نے مجھے دیکھا۔ ایس پی صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں؟ پروفیسر صاحب، مجھے پہلی بار گرفتار کرنے کا سہرا انہی کے سر پر ہے۔ ایس پی مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کے پرانے شناسہ ہیں، اس نے کہا، اور ہم اندر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ پروفیسر کی درخواست پر ایس پی ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، بات اگر آج بھی سیٹھ جبار کی ہے پروفیسر صاحب، تو برائے کرم ڈی آئی جی صاحب سے میرے لیے سفارش کر دیں کہ اس بار میرا تبادلہ اس شہر سے کہیں اور کر دیا جائے۔ میں سمجھا نہیں آفیسر، پروفیسر نے تعجب سے پوچھا۔ منصور کو مجھ سے کچھ بھی شکایت ہو، میں اس کی سدباب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پولیس نے چرس برآمد کی تھی اور انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ چرس کہاں سے آئی میں نہیں جانتا، جاننے کی کوشش کی تھی تو اس اسٹیشن سے میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ منصور گواہ ہے کہ میں ان کے خلاف کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اگر آج پھر کوئی ایسی صورتحال ہے تو آپ یقین کریں میرے تبادلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ارے لیکن کیا پولیس کچھ سرکردہ لوگوں کے ہاتھوں اتنی ہی مجبور ہے؟ پروفیسر نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ بس ہماری مجبوریاں ہم تک ہی رہنے دیں، ایس پی نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس بار انہیں قتل کے جرم میں پھانسا گیا ہے اور وہ شخص یہاں موجود ہے جس کی قتل کی خبر میں اخبارات میں چھپی ہے۔ اس نے چرس رکھنے کا اقرار بھی کیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایک لاوارث لاش کو ہسپتال سے حاصل کر کے فیروز کی لاش ثابت کی گئی ہے۔ وہ شخص یہاں موجود ہے جس کے قتل کا الزام ان پر ہے۔ ہاں، اسے آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، وہ اقرار کرنے کو تیار ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ ایس پی سوچ میں ڈوب گیا، پھر کافی دیر کے بعد گردن اٹھا کر بولا، ڈی آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں اور آپ کے پاس فوراً چلا جاؤں۔ اس بے گناہ نوجوان کی بے گناہی کا باہدہ مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی ہے۔ میں ذاتی طور پر صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ہسپتال سے اس تاریخ کا ریکارڈ نکلوا کر یہ ثابت کروں کہ ایک لاوارث لاش کو حاصل کر کے اس بے گناہ کو قتل کے الزام میں پھانسا گیا ہے، نیز جس شخص کو مقتول ثابت کیا گیا ہے وہ زندہ ہے، ان پر سے قتل کا الزام ختم ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب، اپنے بیان میں یہ جس وقت سیٹھ جبار کا نام لیں گے کیس اسی وقت بگڑ جائے گا، ان کے خلاف کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، آپ میری یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ اپنی نوکری داؤ پر لگا دوں، اور میں اس کے لیے تیار ہوں، چنانچہ اب آپ اس شخص کو میرے حوالے کر دیں، ایس پی نے کہا۔ پروفیسر نے شرمندگی سے گردن جھکا لی، اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پیدا ہو گئے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا، دیر تک کوئی کچھ نہ بولا۔ خاموشی کا یہ طلسم ٹوٹا اور ایس پی صاحب نے کہا، آپ یقین کریں پروفیسر شیرازی صاحب، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بدقسمتی ہے کہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے۔ جو کچھ میں کروں گا اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، مجھے کسی عطاب کا شکار ہونا پڑے گا یا بات ٹل جائے گی، لیکن اس وقت ایک موقع ہے، ڈی آئی جی صاحب کی ہدایت پر یہاں آیا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں کر دیا جائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ کام تو کر دوں گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خود میری بھی دلی خواہش ہے کہ اس نوجوان کے کچھ کام آؤں جس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ یقین نہیں آتا، بالکل یقین نہیں آتا، دل چاہتا ہے ایک دفعہ ڈی آئی جی سے اور بات کروں، پوچھوں کہ کیا وہ بھی اتنے ہی معذور ہے جیسا آپ مناسب تصور کریں، لیکن میری پیش گوئی ہے کہ اس کے بعد حالات بگڑ جائیں گے۔ آپ چاہے تو رسک لے لیں، ایس پی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پروفیسر شیرازی ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ نہیں ایس پی صاحب، آپ جو مناسب سمجھیں کریں، میں آپ سے احتراف نہیں کروں گا، بلاخر انہوں نے کہا۔ بس زیادہ دیر مناسب نہ ہوگی، آپ خود کو ان تمام معاملات سے لاتعلق رکھیں گے، میں کہیں بھی آپ کا نام نہیں آنے دوں گا۔ ہاں، اگر ڈی آئی جی صاحب آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو جس طرح آپ مناسب سمجھیں بات برابر کر دیں، ایس پی نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایس پی صاحب نے تمام کارروائیاں نہایت خفیہ طور پر کیں۔ فیروز کو انہوں نے لاک اپ میں ڈال دیا، وہاں اس سے بیانات لیے گئے، پھر نہایت ذہانت سے ایک کہانی تیار کی گئی۔ فیروز کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ عدالت میں سیٹھ جبار کے بارے میں کچھ نہ کہے، بلکہ وہ اس کارروائی کو کسی نامعلوم شخص سے منسوب کر دے۔
جو اسے وارننگ دینا چاہتا تھا۔ ہسپتال سے لاوارث لاشوں کا پورا ریکارڈ طلب کیا گیا اور ایک لاش کی گمشدگی کے بارے میں رپورٹ کی گئی۔ کہانی یوں تیار کی گئی کہ کوئی شخص فیروز کو چند مخصوص کارروائیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اسے برابر دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ یہی شخص منصور نامی نوجوان کو بھی اسی طرح بلیک میل کر رہا تھا، لیکن منصور پر بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ منصور کو پھانسنے کے لیے ہسپتال سے ایک لاش چرائی گئی اور اسے منصور کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا گیا۔ منصور سے پہلے یہ لاش فیروز نے دیکھی اور خوفزدہ ہو گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ منصور کو قتل کر دیا گیا اور اب اس کی باری ہے، چنانچہ وہ روپوش ہو گیا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ منصور زندہ ہے اور خود اس کے قتل کا الزام منصور پر لگ گیا ہے تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ پولیس اسٹیشن پیش ہو گیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ یہ کہانی عدالت میں پیش کر دی گئی، میری ضمانت ہو گئی اور دوسری پیشی پر مجھے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ کیونکہ مقتول زندہ تھا اور عدالت میں پیش ہو گیا تھا، اس نامعلوم شخص کی تلاش کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی تھیں۔ عدالت سے بری ہو کر میں باہر نکلا تو سرحا کی گاڑی احاطہ عدالت کی دیوار سے لگی کھڑی نظر آئی۔ وہ شاید میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے مسرت پھوٹ پڑی۔ اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے مسرور لہجے میں پوچھا اور میرے ہونٹوں پر ہزنیاں مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاش، میں نے آہستہ سے کہا۔ سرحاب نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے سرحاب، اس میں دشمن کی برتری نمایاں ہے۔ آزادی اس شکل میں ملی ہے کہ مجرم کا نام نہ لیا جائے، ظالم کا ظلم آشکار نہ کیا جائے۔ یہ آزادی بھیک کی شکل میں ملی ہے، مجھے اس کی مبارکباد نہ دو۔ سرحاب نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے کار ڈرائیو کرتی رہی۔ پھر مجھے اس خاموشی کا احساس ہوا اور میں جلدی سے بولا، مگر تم مجھے لینے کیوں آ گئی؟ ڈیڈی نے یہی کہا۔ وہ شاید لمحے لمحے بھر کے حالات سے واقف تھے۔ مجھ سے کہا کہ آج منصور رہا ہو جائیں گے، تم پہنچ جانا انہیں لینے کے لیے۔ پروفیسر کہاں پر ہے؟ کہیں گئے ہوئے ہیں، کوٹھی میں موجود نہ تھے۔ رات کے کھانے پر پروفیسر سے ملاقات ہو سکی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ پروفیسر نے کھانے کے دوران پوچھا۔ گرفتاری کے خوف سے تو نجات مل گئی ہے، لیکن رد عمل کا اندازہ نہیں۔ پتہ نہیں اسے میری رہائی پسند آئی یا نہیں، میں نے تلخ مسکراہٹ سے کہا۔ پروفیسر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کھانے پر رکا، اس کے بعد وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ چند ساتھ خاموش رہے، پھر بولے، تحمل مزاجی بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے۔ ایک الجھن دور ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم دوسری الجھن پر توجہ دیں گے۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ ایک کام کرو منصور، اخبار میں ایک اشتہار دے دو فریدہ اور امی کی تلاش کے سلسلے میں۔ ہمیں کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ممکن ہے بات ہمارے خیال سے مختلف ہو، ممکن ہے وہ واقعی اس ماحول کو اپنے لیے ناسازگار پا کر وہاں سے نکل گئی ہوں اور کہیں اور رہنے لگی ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں نے مایوسی سے گردن ہلا دی۔ میں اس امکان پر غور کر چکا ہوں پروفیسر، یہ ممکن نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جاتی تو کسی نہ کسی طور پر مجھے اپنی منتقلی کی اطلاع ضرور دیتی، کم از کم محلے کے کسی معتبر شخص کو ہی اپنا پتہ دے جاتی۔ انہیں میری زندگی اور واپسی کا یقین تھا، وہ اتنا تو ضرور کرتی۔ بعض اوقات حالات انسان کو اس قدر بدحواس کر دیتے ہیں کہ وہ بہت اہم باتیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں بھی زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن یہ اشتہار دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ میری رائے ہے یہ اشتہار ضرور دیا جائے، بلکہ کئی دن تک دیا جاتا رہے۔ خیر، میں خود کر لوں گا یہ سب کچھ، پروفیسر نے کہا۔ میں نے اس بات پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر میں بھی بہت کچھ سوچتا رہا ہوں۔ میرے اوپر سے قتل کا الزام ہٹ چکا تھا، لیکن اس شکل میں کہ میں نے سیٹھ جبار کی نشاندہی کی ہی نہیں تھی۔ اس سے زیادہ افسوسناک اور بے بسی اور کیا ہو سکتی تھی؟ پروفیسر بیچارہ اپنی تگ و دو کر رہا تھا اور مجھے شدید احساس تھا کہ وہ میری وجہ سے بہت زیر بار ہے۔ میں نے ہاں بہا اسے بھی مشکلات کا شکار کر دیا۔ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا، پروفیسر علی الصبح کہیں چلے گئے تھے۔ سرحاب میرے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے یہ اشتہار رات ہی کو بک ہو گیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کون سا اشتہار؟ سرحاب چونک کر بولی اور میں نے اخبار اس کے سامنے کر دی، جس میں لکھا تھا، امی اور فریدہ متوجہ ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، آپ لوگ گھر میں نہیں ملی، میں آپ کے لیے سخت پریشان ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اس فون نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ نیچے ایک فون نمبر دیا گیا تھا جو اس کوٹھی کا نہیں تھا۔ میں نے سرحاب سے اس بارے میں پوچھا، لیکن اس نے بھی فون نمبر سے لا علمی ظاہر کی۔ بہرحال پروفیسر نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فون نمبر دیا ہوگا۔ کئی بار میں نے یہ اشتہار پڑھا، میرے دل میں ایک ہوک اٹھ رہی تھی، کاش یہ ناممکن ممکن ہو جائے، کاش مجھے اچانک یہ اطلاع ملے کہ امی اور فریدہ مل گئی ہیں۔ میں نے اخبار کے دوسرے حصوں پر نگاہ دوڑائی اور میری نگاہ ایک اور چھوٹے سے اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ضرورت ہے کہ اشتہارات میں تھا۔ جہانگیر لمیٹڈ نامی کسی فرم میں ایک سٹاف ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ دفاتر میرے ذہن میں خیال آیا۔ طارق نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کہیں اور ملازمت نہیں کر سکتا، ملازمت کروں گا تو صرف سیٹھ جبار کے ہاں۔ اگر اب بھی میں کوئی نوکری کروں تو کیا سیٹھ جبار اب مزاحمت کرے گا؟ تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ پھر یوں بھی پروفیسر کی کوٹھی میں مفت کی روٹیاں توڑتے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
میں نے اس خیال کا اظہار سرحاب سے کیا تو وہ ناراض ہونے لگی. نوکری کریں گے اور وہ بھی ڈرائیور کی؟ کیا حرج ہے سرحاب؟ کچھ تو ہونا ہی چاہیے. بڑی مالی پریشانیاں آ پڑی ہیں نا, بچے بھوکے مر رہے ہیں. اس نے منہ بنا کر طنز کیا اور میں مسکرانے لگا. یہ بات نہیں ہے سرحاب, بس میں کچھ نہیں جانتی, ڈیڈی سے بات کر لیں. سرحاب منہ پھلا کر بولی. دوپہر کو پروفیسر آ گئی تو یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو گیا, لیکن ان کا جواب غیر متوقع تھا. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, انہوں نے کہا, اور سرحاب کا منہ تعجب سے پھیل گیا. لیکن ڈیڈی, اس نے احتجاج کیا, یہ منصور کے حق میں بہتر ہے. پروفیسر فیصلہ کن لہجے میں بولے. پھر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا, تم کل ہی کوشش کر ڈالو. سرحاب خاموش ہو گئی. دوسرے دن میں درخواست لے کر انٹرویو کے لیے پہنچ گیا. اشتہار میں یہی لکھا تھا. اس اشتہار کے جواب میں صرف 3 آدمی آئے تھے. فرم کے ٹرانسپورٹ آفیسر نے ہمارا انٹرویو لیا اور میرا انتخاب کر لیا. ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ گم ہو گیا, لیکن میں ڈپلیکیٹ نکلوا لوں گا. تب ٹرانسپورٹ آفیسر نے کہا کہ 3 دن کے اندر میں لائسنس لے کر آ جاؤں اور اپنا چارج سنبھال لوں. یہاں سے فارغ ہو کر آوارہ گردی کرتا ہوا یوں ہی ایک بازار میں نکل آیا. یہاں ایاز مل گیا. مجھے دیکھ کر لپک کر میرے پاس پہنچ گیا. منصور بھیا, اس کی آواز میں شکایت تھی. ہاں ایاز, شام کو تمہارے پاس آنے والا تھا. سوچا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہو جائے تمہاری تو تمہارے پاس جاؤں گا. اس وقت تو ڈیوٹی پر ہوگے؟ ہوں تو ڈیوٹی پر, مگر ایک ڈیوٹی اور بھی لگ گئی ہے میری. کیا؟ استاد کا حکم ہے کہ جب بھی تم ملو لے کر سیدھا اس کے پاس آؤں اور دوسرے کام چھوڑ دوں. ارے یہ استاد چمن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ ٹھیک ہے, آج اس سے بھی مل لیں گے, میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا. میں تو بڑا بے چین تھا. اس رات سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں تلاش کروں. آؤ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں, پھر پروفیسر کے پاس چلیں گے, ایاز نے کہا, اور میں نے گردن ہلا دی. تھوڑی فاصلے پر ہم ایک ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے. کیا رہی منصور بھیا؟ مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں دی. کتنا پریشان تھا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. مجھے اندازہ تھا ایاز, لیکن میں پولیس کی تحویل میں تھا. پولیس؟ ایاز آہستہ سے بولا. ہاں, لیکن حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. میرے اوپر سے قتل کا الزام ہٹ گیا ہے. اس طرح پولیس کا خطرہ ٹل گیا ہے. چلو, یہ ایک خوشخبری سننے کو ملی. دوسری خوشخبری بھی جلد ہی خدا سنائے گا. ویسے اب کیا ارادہ ہے؟ نوکری کروں گا, بات ہو گئی ہے ایک فرم میں. اس کے ساتھ ہی امیر فریدہ کی تلاش جاری رکھوں گا. ارے اچھا خیال ہے, رہو گے کہاں بھیا؟ اب میرے پاس ہی نا. بس کبھی تمہارے پاس کبھی دوسری جگہ. دعا کرو ایاز وہ دونوں مل جائیں, پھر تمہیں بھی یہ کام نہیں کرنے دوں گا. شریف لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے ہم لوگ. ایاز نے شدت جذبات سے میری کلائی دبائی. زبان سے وہ کچھ بھی نہیں بول سکا. پھر ہم استاد چمن کے اڈے پر پہنچ گئے. چمن اڈے پر موجود تھا. ایاز کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئی, لیکن مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر وہ نارمل ہو گیا. کہاں ہو دوست, ہاتھ ہی نہیں لگتے. کنوؤں میں بانس ڈال دیے. لیکن اس نے پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا. پھر ایاز سے بولا, ٹھیک ہے بیٹے, تم کام پر جاؤ, اپنی تو محفل رہے گی. جو استاد ایاز نے گردن جھکا دی. رات تو گھر آؤں گا ایاز, کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا, میں نے کہا, اور ایاز چلا گیا. چمن استاد میرے ساتھ لے کر اندرونی کمرے میں پہنچ گیا. ہاں منصور میاں, سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہوں بس. منصور میاں, میں بھی سنکی آدمی ہوں. جو بات دماغ کو چڑھ جاتی ہے بس نکالے نہیں نکلتی. تمہیں دیکھ کر پہلی ہی نگاہ میں ایک خواہش ابھری تھی کہ تم میرے ساتھی بن جاؤ. ایاز سے تمہارے بارے میں اکثر گفتگو رہتی ہے. تمہارے لیے اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں. منصور, کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ یہاں تمہیں مالی استحکام بھی ملے گا, اور اس کے علاوہ اب چمن اتنا بے حقیقت بھی نہیں کہ مل جل کر کچھ کریں گے. وہ معنی خیز انداز میں بولا. میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. تمہارا خیال ہے کہ میں جیب تراشی کروں؟ میں نے پوچھا, اور چمن کے ہونٹ سکڑ گئے. بدقسمتی سے تم نے چمن کے بارے میں کبھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ورنہ شاید اتنی چھوٹی بات نہ کہے. اگر ایاز نے تمہیں میرے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات بتائی ہیں چمن استاد, تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میری ساری زندگی صرف ایک ضد کا شکار ہوئی ہے. میں برائی کے راستوں سے بھاگ کر زندگی کی جہنم میں جا پڑا ہوں. اس جہنم سے نکلنے کی جد و جہد میں مصروف ہوں. اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس زمین پر سینکڑوں جہنم بنا دوں گا. ہزاروں کو میرے ساتھ اس آگ میں جلنا ہوگا. ابھی مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو. ابھی میں آزمائش کی منزل میں ہوں. میں تمہاری اس پرخلوص پیشکش کی دل سے قدر کرتا ہوں, لیکن ابھی نہیں. میرے لیے دعا کرو استاد چمن کہ میں اپنی منزل پالوں, وہی بنوں جو بچپن میں بننا چاہتا تھا. جب تک ہمت رہے گی برائی سے بچنے کی جدوجہد کرتا رہوں گا. اور جب ہمت ہار بیٹھا تو. چمن گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے کہا, اتنی تفصیل بھی نہیں بتائی ایاز تم نے. اگر چاہو تو مجھے اپنی زندگی کے اس مشن کی کچھ تفصیلات بتا دو. ممکن ہے میں تمہارے کام ہی آ سکوں. مجھے کچھ اور وقت دے دو چمن استاد, کچھ اور وقت دو. میں خود ہی تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں گا, میں نے کہا, اور اس نے گردن ہلا دی. ٹھیک ہے, میں تمہیں اس سے زیادہ مجبور نہیں کروں گا, لیکن میری پیشکش ہے کہ کسی بڑی الجھن میں پھنس جاؤ تو دروازہ بند نہیں پاؤ گے. میں ان الفاظ کا حلوظ دل میں رکھوں گا استاد, میں نے کہا, اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا آیا.
رات کو ایاز کے ساتھ رہا اور اسے چمن سے ہونے والی گفتگو بتا دی۔ ایاز سر کھجانے لگا، اب وہ پھر میری جان کھائے گا۔ جو کچھ تمہیں معلوم ہے دل چاہے سو اسے بتا دینا ایاز، لیکن اسے یہ بھی کہہ دینا کہ میں کہیں چلا گیا ہوں، ابھی مجھے ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، اور ایاز نے گردن ہلا دی۔ لائسنس کی ڈپلیکیٹ حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی، کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے تھے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے جہانگیر لمیٹڈ کی نوکری کرنی، ایک نئی ویگن پر میری ٹرائی لی گئی اور میں پاس کر دیا گیا۔ فرم کی وردی دی گئی، کام بس یہ تھا کہ اسٹاف کو کچھ مخصوص لوگوں کو صبح ان کے گھروں سے لینا ہوتا تھا، شام کو چھوڑنا ہوتا، ان میں مرد بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ فرم بیگم جہانگیر چلاتی تھی، جو جوان العمر اور نہایت خوبصورت خاتون تھی، لیکن چہرے پر ایسی سنجیدگی اور متانت تھی کہ نگاہ ٹھہرنا مشکل ہو۔ خاموش طبع معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال میرا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، میرا تعلق اسٹاف سے رہتا تھا۔ صبح کو سرحاب مجھے جلدی جگا دیتی، ناشتے کے بعد میں دفتر پہنچ کر گاڑی لیتا اور چل پڑتا۔ شام کو جن لوگوں کو میں ان کے گھروں پر چھوڑتا ان میں ایک لڑکی بھی تھی، یہ سب سے آخر میں رہ جاتی کیونکہ ایسے ہی روڈ پر رہتی تھی، بڑی معصوم اور پاکیزہ سی شکل کی مالک تھی، بڑی بڑی آنکھیں جھکی رہتی جیسے اچانک کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار میری نگاہ اس سے ملی، ویسے شاید میں اس پر توجہ نہ دیتا، لیکن چونکہ وہ سب سے آخر میں رہ جاتی اس لیے ایک آدھ بات ہو ہی جاتی تھی۔ شروع میں تو اس کے انداز میں جھجک اور اضطراب ہوتا، لیکن پھر وہ پرسکون نظر آنے لگی۔ میں نے ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں کی اس سے، لیکن اس دن وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے ڈرائیور صاحب؟ انداز ایسا تھا جیسے کسی کے ٹھوکا دینے سے بول پڑی ہو۔ ڈرائیور صاحب ٹھیک نہیں ہے، میں نے مسکرا کر پوچھا، نام بھی تو کچھ ہوگا؟ منصور ہے میرا نام، میں راشدہ ہوں۔ آپ بہت شریف انسان ہیں منصور صاحب، عام لوگوں سے بہت مختلف، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، بس خود میں کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بہت غور سے دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، وہ جھونک میں بولی، پھر شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ میرا مطلب ہے دیکھتی ہوں، آپ سامنے جو ہوتے ہیں وہ بات برابر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ جہانگیر لمیٹڈ میں کیا کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا، اور اس نے اپنی لمبی سفید انگلیاں میرے سامنے لہرائی۔ اس کی اس خاموش جواب پر مجھے ہنسی آنے لگی تھی۔ پیانو بجاتی ہیں؟ میں نے کہا، ٹائپسٹ ہوں۔ اس نے کہا، اس کا گھر آ گیا۔ یہاں سے آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ نیچے اترتے ہوئے بولی، پہلے گاڑی کھڑی کرنے جاتا ہوں، وہاں سے اپنے گھر، میں نے کہا، اور خاموشی سے وہ واپس مڑ گئی۔ عجیب سا انداز تھا جس میں سادگی، معصومیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا، لیکن دیر تک اس کی معصوم حرکتیں یاد آتی رہی تھیں۔ رات کو سرحاب سے بھی اس کا ذکر کر بیٹھا، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس یوں ہی تذکرہ آ گیا۔ سرحاب چونکہ خود بھی صاف ستھرے ذہن کی مالک تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن راشدہ نے کچھ اور باتیں کی، کہنے لگی، میں نے امی کو آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، یہی کہ آپ کا نام منصور ہے۔ وہ سادگی سے بولی اور میں ہنسی نہ روک سکا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ کی امی نے اس بات پر؟ بس پوچھتی رہی آپ کے بارے میں۔ ارے ہاں، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ 2 بہنیں ہیں، ماں ہے، میں نے جواب دیا۔ بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ابو بھی نہیں ہے؟ ہاں، وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، اس نے کہا اور نیچے اتر گئی۔ میں حیرت سے اس کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اب میں نے سرحاب سے بھی اس کی احمقانہ گفتگو کا تذکرہ نہیں کیا، زیادہ تذکرہ اسے مشکوک کر سکتا تھا۔ لیکن راشدہ کا کردار مجھے عجیب لگا۔ پھر ایک دن اس کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ اسے گھر بھی چلا گیا۔ چھوٹے سے مفلوق الحال گھر میں ایک شریف صورت خاتون سے ملاقات ہوئی اور زندگی کا ایک اور المیہ میرے سامنے آیا۔ راشدہ کے ابو مر چکے تھے، اس نے میٹرک کیا اور اب مجبوراً ملازمت کر رہی تھی کہ اس کی ماں کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کسی شریف نوجوان کے پلے بن جائے۔ وہ خود بیمار رہتی تھی اور یہ بیماری بھی راشدہ ہی تھی۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ انہیں نہ تو دولت کی طمع ہے، نہ ہی کسی زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان کی، وہ تو بس کسی محنتی اور شریف نوجوان کی تلاش میں، اور اس کے لیے شاید انہوں نے راشدہ کو بھی اجازت دے دی تھی۔ میرا دل خون ہو گیا۔ ان معصوم لوگوں کی نگاہ انتہاب بھی پڑی تو کس پر؟ میری زندگی تو ایک مشن کے علاوہ کچھ نہ تھی، ان غریبوں کے کس کام آ سکتا تھا؟ سرحاب کا تمام صورتحال بتاتے ہوئے میں نے اس سے درخواست کی کہ اس معصوم لڑکی کو کسی طور مطمئن کر دیا جائے تاکہ اس کے ذہن کو بھی اذیت نہ ہو۔ سرحاب میرے کرب کا جائزہ لے رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے راشدہ سے کہا کہ کل وہ اپنی امی سے کہہ آئے کہ دیر سے آئے گی، میری بہن اس سے ملنا چاہتی اور راشدہ مسرور ہو گئی۔ تیسرے دن وہ تیاریاں کر کے آئی تھی۔ میں تمام لوگوں کو اتارنے کے بعد اسے واپس لے گیا اور گاڑی کھڑی کر کے ٹیکسی سے پروفیسر کی کوٹھی پہنچ گیا۔ راشدہ سرحاب سے ملی کوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وہ ہونک سی ہو گئی۔ سرحاب میری بہن کی حیثیت سے ملی، میں نے بھی اندر جا کر لباس تبدیل کر لیا، باقی معاملات میں نے سرحاب پر چھوڑ دی۔ سرحاب نے نہ جانے راشدہ سے کیا گفتگو کی، راشدہ کے چہرے کی مرونی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سرحاب خود اسے کار میں چھوڑنے آئی، واقعی وہ بہت ملول تھی۔ خدا کی قسم منصور بھیا فرشتوں کی طرح معصوم ہے، جتنا دکھ مجھے ہوا ہے میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے سادگی سے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ اس کی امی نے اسے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بہتر نوجوان اس کی نظر میں آ جائے اور وہ اس پر توجہ دے تو اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے۔ جانتے ہو کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی، منصور کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ تو بہت غریب ہیں، ہم تو ایسی کوٹھیوں میں رہنا بھی نہیں جانتے۔ میں نے اسے سہیلی بنا لیا اور اس سے وعدہ لے لیا کہ اکثر ملتی رہے گی۔
उस रात मेरा कुर्ब भी बढ़ गया। रास्ता के हालात सुनकर मुझे अम्मी और फरीदा याद आ गई थी। न जाने वो किस हाल में है। मेरी फरीदा भी तो शादी के काबिल थी, वो दोनों बेसहारा रह गई थी। न जाने अम्मी फरीदा के लिए किस कदर परेशान हो, न जाने फरीदा कौन से दफ्तर में अपनी ज़िंदगी की सहारे तलाश कर रही हो। कर्ब और अज़ियत में रात गुजर गई। दूसरे दिन एक तब्दीली हुई। मुझे स्टाफ ड्राइवर से हटाकर लेडी जहांगीर की ड्यूटी में दे दिया गया। इस तब्दीली की कोई खास वजह नहीं थी, बस लेडी जहांगीर का ड्राइवर बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गया। स्टाफ को दूसरी गाड़ी मुहैया कर दी गई थी। मेरे ख्याल में ये बेहतर हुआ। मुझे रास्ता के कर्ब से निजात मिल गई। मैं किसी भोली भाली लड़की को धोखे में नहीं रखना चाहता था। मिसेस जहांगीर की ड्राइवरी और ज़्यादा आरामदेह थी। बस सुबह को उन्हें दफ्तर लाना होता और शाम को छोड़ने जाना होता। उसके बाद छुट्टी मिल जाती। उनकी ज़िंदगी का बस यही मामूल था। नहायत पुरवकार खातून थी, बहुत कम गुफ्तगू करती थी। एक आध बार उन्होंने मुझसे बात की, बस उनकी शख्सियत से मुतासिर था। काफ़ी दिन गुजर गए। उस दिन छुट्टी थी। सुबह के नाश्ते पर प्रोफेसर अखबार देख रहे थे। मेरी निगाह उस इश्तहार पर पड़ी जो आज के अखबार में भी मौजूद था, अम्मी और फरीदा की तलाश का इश्तहार। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। मुझसे नाश्ता ना हो सका। सुरहाब मेरे बराबर बैठी हुई थी। उसने महसूस कर ली कि कोई खास बात है और वो चौंक कर सामने देखने लगी। इश्तिहार पर उसकी निगाह भी पड़ गई। उसने बेचैन निगाहों से मुझे देखा और बोली, नाश्ता करें मंसूर भाई। उसके लहजे को महसूस करके प्रोफेसर ने भी अखबार चेहरे के सामने से हटा लिया। क्या बात है? वो हम दोनों को देखकर बोले। मंसूर भाई इस इश्तिहार को देखकर रंजीदा हो गए हैं शायद। अरे नहीं मंसूर, नाश्ता करो, हौसला रखो। तुमने खुद को जिस तरह संभाला है, मुझे उस पर फ़ख्र है। वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन बिलाखिर हमें कामयाबी नसीब होगी। ये इश्तिहार कब तक आता रहेगा प्रोफेसर? क्या हर्ज है भाई, बस एक उम्मीद है, मुमकिन है कोई काम बन जाए। छुट्टी वाले दिन मैं हाथ तौर से ये इश्तिहार लगवाता हूँ। मेरा ख्याल है ये सिलसिला अब बंद कर दे। क्या फ़ायदा इससे? अम्मी और फरीदा अगर जिंदा हैं तो सेठ जब्बार की कैद में होंगी। मैं बदनसीब इंसान एक गोशे में छोटी झूठी आस लगाए बैठा हूँ। नौकरी कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, न जाने उन्हें क्या क्या जतन करके रोटी मिलती होगी। प्रोफेसर मेरे सीने में आतिश फिशां पक रहा है। एक एक लो मुझ पर भारी है। खुदा की कसम मुझे अपनी ये खामोशी एक जुर्म महसूस होती है। यूँ लगता है जैसे मुझे मुझे जैसे मैं जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज किए बैठा हूँ। मेरा ईमान है प्रोफेसर के सेठ जब्बार उनके बारे में जानता है, लेकिन मैं शराफत का लहाफ ओढ़े बैठा हूँ। मैं माशी के कवानीन का एहतराम करके उन दोनों से निगाहें चुराए हुए हूँ। प्रोफेसर शिराजी संजीदा निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर वो सर्द और ठोस लहजे में बोला, तुम शायद सोच रहे होगी मंसूर कि तुम्हें अपने सुनहरे अल्फाज और अफकार के जाल में जकड़ कर मैं मुतमईन हो गया हूँ, खामोश बैठा हूँ। ये बात नहीं। मेरा हर लम्हा उसकी मेरा हर लम्हा इसी तरद्दुद में गुजरता है। बहरहाल मैं तुमसे सिर्फ 3 दिन की मोहलत तलब करता हूँ। सिर्फ 3 दिन की मोहलत। उसके बाद आखिरी फैसला दे सकूँगा। फिर तुम मेरी आयद की हुई पाबंदी से आज़ाद होगे। प्रोफेसर के अल्फाज का आहन मैंने अच्छी तरह महसूस किया। वो फिर बोले, 3 दिन ज़्यादा नहीं होते मंसूर, नाश्ता करो। मैं खामोशी से दोबारा नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। दूसरा दिन हस्बे मामूल गुजरा। मिसेस जहांगीर को दफ्तर में छोड़कर मैं कैंटीन में जा बैठा। दिन के 11 बजे के करीब उनका चपरासी मुझे बुलाने आया और मैं उसके साथ इनके दफ्तर में दाखिल हो गया। एक खुशपोश शख्स उनके सामने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल ना देख सका। तब मिसेस जहांगीर की आवाज़ उभरी, मंसूर, तारिक साहब की कार खराब हो गई है, मेरी गाड़ी लेकर उनके साथ चले जाओ और जहाँ ये कहें वहाँ पहुँचा दो। तारिक का नाम सुनकर मैं चौंका और शायद मेरा नाम सुनकर वो भी। उसने फ़ौरन पलट कर मुझे देखा और मेरी रगों में पारा दौड़ने लगा। तारक ही था, वही तारिक जिसका नाम सुनकर मेरा खून खोलने लगता था। एक बार वो फिर मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों में एक मक्कार सी चमक उड़ी। फिर वो लेडी जहांगीर की तरफ रुख करके बोला, ये कौन है? ड्राइवर। मिसिस जहांगीर ने इस सफसार पर कोई तवज्जो न दी। तारिक एक लम्हे खामोश रहा, फिर उठ गया। ओके लेडी साहिबा, फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। ओके मिसिस जहांगीर ने स्पार्ट लहजे में कहा और तारिक बाहर चल पड़ा। मैं भी खामोशी से बाहर निकल आया। फिर मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। तारिक पिछली सीट पर बैठ कर उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उकबनुमा आईने में मैंने तारिक की सूरत देखी। उसके होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी।